اور مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ محرہ بولا جاتا ہے، اس کے مطابق کہتا ہوں، جیسے مثال کے طور پر آپ جب کسی کی شان بتانا چاہتے ہیں تو کیا بتاتے ہیں، اس کو کیسے بولتے ہیں؟ آپ کے گجرات میں کیا لہجے میں بولتے ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن ہمارے یہاں مہاراشٹر میں اس لہجے میں بولتے ہیں۔ جیسے اگر آپ نے کہا نا کہ آپ نے فلاں ناظم کو سنا، آپ نے فلاں ناظم کی نظامت سنی، تو آج کل تو ناظموں کے بھی چرچے ہیں نا، آج ان کے بھی وارے نیارے ہیں نا، تو آپ نے فلاں ناظم کو سنا تو کوئی بڑھ کر کے کہتے ہیں اس کو کیا سنتا ہے، تو نے ذیشان برکاتی کو سنا، وہ تو اس کا بھی باپ ہے۔ تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ اس کی شادی نہیں ہوئی وہ باپ کیسے بن گیا، ایسے کوئی کہتا ہے؟ نہیں کہتا۔ مطلب کیا ہے محاورہ؟ کیا ہے محاورہ؟ کیا ہے اس کا محاورہ؟ یہ ہے مطلب اگر تو نے کسی ناظم کو سنا ہے تو اس کا بھی باپ کا مطلب یعنی وہ اس سے بڑا ناظم ہے، اس سے بڑھ کر ہے۔ آپ نے کسی نعت خواں کو سنا، شریف پالی کو سن، وہ تو اس کا بھی باپ ہے۔ مطلب کیا کہ وہ اس سے بڑا نعت خواں، یہی کہتے ہیں آپ، یہی ہے، یہ ہے محاورہ۔ لیکن محاورے کی زبان میں آپ کو حقیقت بتاؤں، محاورے میں حقیقت نہیں ہوتی، محاورے میں حقیقت نہیں ہوتی، اظہار کرنا ہوتا ہے۔ آپ نے فلاں قاری کی قرات سنی تو کوئی کہتا ہے اس کو کیا سنتا ہے، وہ قاری ریاض الدین کو سن، وہ اس کا بھی باپ ہے نا، یعنی کہ بڑا بتانے کے لیے، بڑائی کرنے کے لیے، حالانکہ وہ اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، لیکن باپ کہا تو بات سمجھ میں آئی کہ وہ اس سے بڑا قاری، اس سے بڑا عالم، اس سے بڑا خطیب، اس سے بڑا مقرر، یہی مطلب ہوتا ہے نا۔ ہندوستان میں رہتے ہو، اب یہ تو محاورہ ہے، محاورہ سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہوتا ہے، لیکن میں محاورہ بھی کہتا ہوں اور حقیقت بھی کہتا ہوں۔ لوگ مجھے آ کے کہتے ہیں علی کو بیان کرو، میں نے کہا کیسے بیان کروں؟ میں نے کہا سن، تو کیا سمجھتا ہے ایک ہندوستان کی زمین پر احرام پوش ایسا بھی ہے جس نے کبھی احرام نہیں اتارا، لوگ تو 4 دن میں احرام سے تھک جاتے ہیں، جس نے پوری زندگی حالت احرام میں گزار دی، وہ لیوا نہیں تھا، وہ وارث دیوا تھا، دیوا۔ لوگوں نے کہا ہاں ہاں اس کو تو ہم جانتے ہیں، لیکن وہ ایسا تھا، رہتا تھا ہندوستان میں اور نمازیں پڑھتا تھا حرم میں۔ میں نے کہا وارث علی کو پہچانتے ہیں؟ کہا ہاں۔ میں نے کہا علی اس کا باپ ہے، باپ۔ دیکھو میں ایسے نہیں پڑھوں گا فضائل اہل بیت، آپ نے مجھے عنوان دیا ہے، میں پوری ایمانداری کے ساتھ اور آپ سے داد لینے یا فریاد لینے کے لیے نہیں، اس لیے کہ میری نظر میں اس وقت نجف بھی ہے اور مزار زہرا بھی ہے اور کربلا بھی اور بغداد بھی ہے، لیکن اب آپ جلدی جلدی سن لیں زندہ دلی کے ساتھ۔ جس کو بات ہضم نہ ہو مجمع سے اٹھے سیدھا بستر پہ جائے، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں، لیکن اگر سننا ہی فضائل اہل بیت ہے تو مجھ سے سن لیں آپ، لیکن خیرات زہرا لینے کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ تو آپ نے وارث دیوا کو جانتے ہو؟ کہا جانتے ہیں۔ تو کہا علی اس کا بھی باپ ہے۔ میں نے کہا اور آگے بتا دوں تجھے، اسی وارث دیوا جہاں جس خاندان سے مرید ہے وہ مسئولی ہے، وہ مسئولی کے تاجدار جو ہیں، اللہ اکبر، ان کی ولایت جو ہندوستان میں مسلم ہے، وہ مسئولی والی کے وہ مسئولی والوں کا بھی باپ ہے، علی باپ، اور جو سرکار باسا سے ان کو خیرات ملی ہے تو ان کا بھی باپ ہے، باپ علی۔ اور وہ شاہ برکت اللہ جب اللہ کا ذکر کرتے تھے، وہ مہریرہ کے شاہ برکت اللہ جب اللہ کا ذکر کرتے تھے تو ان سے اللہ کا ذکر سن کر پرندے بھی اللہ کی بولی بولتے تھے، تو لوگوں نے کہا شاہ برکت اللہ ایسا ہے؟ میں نے کہا علی اس کا بھی باپ ہے، باپ، علی اس کا ہی باپ ہے، لیکن ذرا جلدی جلدی چلو، اتنی دور دور سے نہیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا ایک نام ہندوستان میں سنا ہے، میں نے کہا ہندوستان میں ایک نام سنا ہے جو اپنی نماز جنازہ خود آ کر کے پڑھاتا ہے، اپنی نماز جنازہ خود آ کر کے پڑھاتا ہے۔ تو کہا ہاں وہ کلیر میں آرام کر رہا ہے، اسے صابر کلیر کہتے ہیں۔ میں نے کہا علی اس کا بھی، اس کا بھی، علی اس کا بھی،
ایک نام سنا ہے جو انا ساگر کو چھوٹے سے گھاگر میں سمیٹ لیتا ہے. آج تک سائنسدانوں کی عقلیں حیران ہے کہ انا ساگر گھاگر میں کیسے آیا. میں نے کہا تو معین الدین پر حیران ہے, علی اس کا بھی. ہاتھ اٹھا کے کہ علی اس کا بھی, علی اس کا بھی, علی اس کا بھی, علی اس کا بھی. یوں کہا کرتے ہیں سنی, یوں کہا کرتے ہیں سنی. داستان اہل بیت کا اجمیر سے میں چلو بغداد, ایک ایسا ولی ہے بغداد میں ابدال جس کے آنگن میں جھاڑو لگ. جلدی جلدی سے سنیں اور توجہ کریں, ایک ایک جملے میں ہزارہ منقبتیں میرے مرشد کی. وہ عبد القادر جیلانی جس کے آنگن میں ابدال جھاڑو, قطب جس کے در کا شاگرد ہے وہ عبد القادر جیلانی. اللہ اکبر, جو اپنا کاندھا رسول اللہ کو وہاں پیش کرتا ہے جہاں کوئی نہیں جاتا. اللہ اللہ, اپنا کانڈا معراج میں اپنے نانا کو پیش کرتا ہے تو نانا کہتے ہیں مولا اس نے میرا قدم اپنی گردن پہ لیا, اس کا قدم سارے ولی اپنی گردن پہ لے. جیلانی جو ٹھوکروں سے مردے زندہ کرتے ہیں وہ عبد القادر جیلانی. جو چوروں کو ولی بناتے ہیں وہ عبد القادر جیلانی. جو فرماتے ہیں مجھے کسی پہ قیاس مت کرنا اور کسی کو مجھ پہ قیاس مت کرنا, انی عالم و مالا تعلمون کا راز بن کر عبد القادر جیلانی آیا ہے. وہ عبد القادر جیلانی جو قسم, جو بھوکے رہے. توجہ کرنا, میرے علی کی شان مجھ سے سن لو, زندگی رہے نہ رہے مگر یہ باتیں ضرور رہے گی اور صدائے باشکست بن کر یہ ہمیشہ لوگوں کے کانوں میں انشاءاللہ رہتی دنیا تک ٹکراتی رہے گی. سن لو, سن لو, کسی بغداد کے فقیر سے سن لو, فضائل اہل بیت زندہ دلی سے سن لو. آتے جاتے خطبہ رہیں گے. آج تمہاری بستی میں کوئی خطیب نہیں, اہل بیت کے دروازے کا سگے بے ہنر آیا ہے. وہ عبد القادر جیلانی جو کسی کو چور کو بھی ولی بنا دے. وہ عبد القادر جیلانی جو بھوکا رہے تو اللہ اللہ قسمیں دے دے کر کھلائے اور بریلی کا تاجدار کہے قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے. پیارا اللہ تیرا, چاہنے والا تیرا. اللہ اکبر. کعبہ جس کے چوکھٹ کا طواف کرنے کے لیے آئے وہ کون ہے؟ عبد القادر جیلانی. میرے امام کہتے ہیں سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف, سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف. کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا. شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے, خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا. تو لوگوں نے کہا عبد القادر جیسا کوئی ولی ہو نہیں سکتا. میں نے کہا علی اس کا بھی. نعرے تکبیر, یہی تو نعرے رسالت, یہی تو بات ہے, یہی تو بات ہے کہ علی اس کا بھی, علی اس کا بھی, علی اس کا بھی, علی اس کا بھی. اور اوپر چلے وہ علی رضا جو چہرے پہ نقاب ڈال کے پھرتا تھا اور اپنے انداز میں کہتا ہوں یہ پھرتا تھا, چلتا تھا, بولتا تھا. میں کہتا ہوں تو لوگ کہتے بے ادبی ہے. میں نے کہا بے ادبی نہیں, یہ لہجہ شان یکتائی بیان کرنے کا. جو نہیں جانتے زبان انہیں کیا پتا کہ کیا شان یکتائی ہوتی ہے. اللہ اکبر. وہ علی رضا جو چہرے پہ نقاب ڈال کے پھرتا تھا اتنا خوبصورت تھا کہ لوگ تمنا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ ہوا اس چلمن کو اس کے چہرے سے ہٹائے تو ایک مرتبہ علی رضا کا میں حسن دیکھوں. لوگ دیکھتے تھے, دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے. لوگ دیکھتے تھے, دیکھ کر متقی پرہیزگار ہو جاتے تھے. ایک مرتبہ ایک مجوسی کا بیٹا 4-5 سال کا, توجہ کر لیں, 4-5 سال کا لوگوں کو کہتا ہے اے دیوانو اس کے جوان کے پیچھے کیوں بھاگتے ہو. لوگوں نے کہا کہ میرے نبی کا ایک بیٹا آیا ہے اور اس کو دیکھنا ہے. کہا وہ بھی تو بشر ہے, تم بھی تو بشر ہو, اس کو دیکھنے کی کیا فضیلت ہے. تو کہا آلے نبی کو دیکھنے
دیکھنے کی فضیلت کیا ہے؟ او مجوسی کے چھوٹے سے بچے، ہم تجھے کیا سمجھائیں، بس اتنا کہتے ہیں دیکھ لے، اتنا کہتے ہیں، اتنا کہتے ہیں، اتنا کہتے ہیں کہ دیکھ لے کیا ملتا ہے اس کو دیکھنے سے۔ تو کہا کہ دیکھ لے۔ لوگ کہتے ہیں آل رسول کی محبت سے کیا ملتا ہے، میں کہتا ہوں کر کے دیکھ لے۔ کہا آل رسول کی پالکی اٹھانے سے کیا ملتا ہے، میں نے کہا اٹھا کے دیکھ لے۔ جوتیاں سیدھی کرنے سے کیا ملتا ہے، میں نے کہا اٹھا کے دیکھ لے۔ تو کہا کیا ملتا ہے، میں نے کہا میں کہوں گا تو شکایت ہوگی، تو ہی اٹھا کے دیکھ لے۔ لیکن اتنا تو ضرور کہوں گا، اگر مولانا احمد رضا جوتیاں سیدھی کر کے پالکی اٹھاتا ہے تو وہ زمانے کا اعلیٰ حضرت بنا دیا جائے۔ خانزادہ سیدوں کا اعلیٰ حضرت بن گیا کیونکہ اس نے دل سے کی تھی پیاری خدمت نور کی۔ اللہ اکبر، کیونکہ اس نے دل سے کی تھی، اللہ اکبر، پیاری خدمت نور کی۔ آپ کہیں گے کیا ملتا ہے، میں نے کہا دیکھ لے، کیونکہ دیوانے کہتے ہیں دیکھ لے۔ حضرت زلیخا کو لوگوں نے تانا دیا، ایک غلام سے اتنا پیار اچھا نہیں، کیا رکھا ہے یوسف میں؟ تو زلیخا نے کہا دیکھ لے تو پتا چلے کہ کیا رکھا ہے۔ تو کاٹ لیا انگلیاں اور کٹنے کا اثر نہیں ہوا، اور وہ کہنے لگی، کیا کہنے لگی، ہاشا للہ، اللہ کی قسم یہ کوئی بشر ہو ہی نہیں سکتا۔ تو کہا دیکھ لے۔ کہا اس کے دیکھنے میں کیا ہے؟ تو کہا دیکھ، میں بھی لوگوں سے کہتا ہوں ولی کی چوکھٹ پہ کیا ملتا ہے، کہا دیکھ لے۔ اہل بیت کی غلامی سے کیا ملتا ہے، کہا دیکھ لے۔ ابو بکر کے نعرے سے کیا ملتا ہے، میں نے کہا لگا کے دیکھ لے۔ حیدر کرار کے نام سے کیا ملتا ہے، میں نے کہا لے کے دیکھ لے۔ عبد القادر جیلانی کے نام کی مالا جپنے سے کیا ملتا ہے، میں نے کہا جپ کر دیکھ لے۔ اس لیے کہ جو شربت نہ پیے اس کو شربت کا مزہ چکھاؤں کیسے، تو پلانا شرط ہے۔ ہم کہتے ہیں دیکھا، یہ سنی پاگل ہوئے جو انگوٹھے چومتے، میں نے کہا چوم کے دیکھ، چوم کے دیکھ لے۔ لوگ کہتے ہیں کیوں جاتے ہو اجمیر شریف، میں نے کہا جا کے دیکھ لے۔ تو کہا کہ ہاں گئے تو تھے، میں نے کہا نا، جس نیت سے ہم جاتے ہیں اسی نیت سے جا کے دیکھ لے، تو اورنگزیب کی طرح اپنی داڑھی سے جھاڑو لگانے پہ مجبور ہو جائے۔ میں تو کہتا ہوں نوجوانوں سے بحث مت کیا کرو، کہا دیکھ لے۔ کوئی بحث کی ضرورت نہیں، جس کا مقدر ہے وہ دیکھ لے۔ اور دکھانے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، اس کے اندر طاقت ہے تو خود ہی دیکھ لے۔ آپ کو بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو لوگوں نے کہا، اس نے کہا وہ چھوٹے سے بچہ تو چھوٹا ہی تھا نا، اس نے کہا یہ ایک انسان کے چہرے کے لیے پیچھے پیچھے بھاگتے ہو، کیا رکھا ہے؟ کہا دیکھ لے۔ وہ بھی بھاگا، وہ بھی بھاگا، اور میرے علی رضا نے جب، میرے امام، میرے مرشد، میرے علی رضا نے جب چہرے سے نقاب ہٹایا تو لوگ چیخ پکار اٹھے، کیا جلوہ ہے علی رضا کا۔ توجہ، جب علی کا رضا ایسا ہے، میں ذیشان کی طرح تھوڑی کہوں گا سبحان اللہ کو، بالکل نہیں کہوں گا، میں تو آپ کے ایمان پر چھوڑتا ہوں۔ میں تو اب نہ میرے بھائی یاسین باپو کی طرح کہوں گا کہ جب سانس بھر جاتی ہے تو سبحان اللہ کی بات ہے، نہ واللہ میری سانس کبھی نہیں بھر سکتی، میں مر جاؤں لیکن تم سے نہ کہوں، کیونکہ بہرحال میں ان کا چھوٹا بھائی ہوں، عمر میں فرق ہے کافی، ہاں میری سانس نہیں بھرتی، اور مجھے یقین ہے جس کا نام لینے سے گئی سانسیں آ جاتی ہے، میری سانس بھرنا بھی نہیں ہے کبھی۔ میں بہت پر امید انسان ہوں، میرا بھائی بھی بہت پر امید، بہت دبنگ، لوگ کہتے ہیں بڑا دبنگ آدمی، میں نے کہا علی کا بیٹا دبنگ نہ ہوگا تو کس کا بیٹا دبنگ؟ علی کے خون میں اگر دبنگی نہ ہوگی تو دبنگی ہوگی کہاں؟ ہاں، ارے بدر میں کس کے چرچے ہو رہے تھے، 70 مارے گئے تھے بدر میں، اکیلے 35 کو علی نے مارا تھا۔ ہاں یہ بات ہے، لوگوں کو علی اس لیے عزم نہیں ہوتا کہ بہت ساروں کے باپ دادا گئے ہیں علی کے ہاتھ سے، ہاں
اسی لیے تو لوگ علی علی کرنے نہیں دیتے. علی علی کرو گے تو رافضی ہو جاؤ گے. میں نے کہا نبی نے فرمایا علی کا ذکر عبادت ہے. اگر عبادت رافضیت ہو جائے تو پھر بچتا کیا ہے؟ ہاں لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں ہم صرف علی نہیں کہتے. ہاں علی نے جن کے پیچھے نماز پڑھی ہے ان کے بھی نعرے لگاتے ہیں. یہ بھی بات ہے. ہم چور دروازے والے لوگ نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں نبی کے سب یار کو مانیں گے. جس کے لیے خیبر میں جھنڈا دیا اس کو بھی مانیں گے, اور جس کو غار میں اپنے ساتھ لے گئے اس کو بھی مانیں گے. ہم تو ماننے والے سب کے ہیں. ہم چور دروازے سے آئے نہیں ہیں. ہمیں تو صفا کے چبوترے سے دین ملا ہے. ہمیں تو صفا کے چبوترے سے دین ملا ہے. لوگ کہتے ہیں اولاد علی ہو کر پھر ذکر صدیق کیوں کرتے؟ میں نے کہا یہی تو ہمارا ترہ امتیاز ہے کہ نہ علی حق تلفی کرتا ہے نہ اولاد علی حق تلفی. نبی نے جس کو جو مرتبہ دیا وہی مرتبہ مانتے. بلکہ کسی کے بیٹے نے نہیں کہا جو علی کے بیٹے نے کہا. صدیق اکبر کے لیے علی کا بیٹا کہتا ہے مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید, ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا. تو میں آپ سے نہیں کہوں گا, بات دور نکلی تھوڑا, مجھے معاف کر دیا آپ. جب میرے مولا, میرے مرشد, میرے ماوا, میرے ملجا علی رضا نے اپنا نقاب الٹا, تب لوگوں نے کہا جب علی کا رضا ایسا ہے, جب علی کا رضا ایسا ہے, جب علی کا رضا ایسا ہے تو وہ سراپا علی کیسا ہوگا. جب علی کا رضا ایسا ہے تو وہ سراپا علی کیسا ہوگا. تو وہ چھوٹا سا بچہ مجوسیوں کا جو کہہ رہا تھا اس کے چہرے میں رکھا کیا ہے, تو لوگوں نے کہا دیکھ لے, تو دیکھا تو 4-5 سال کا یا 7 سال کا بچہ. مختلف روایتیں, بعض نے 4-5 سال کا, کسی نے 7 کا, لیکن جتنی بھی عمر ہو, جو بھی ہو, بہرحال چھوٹی عمر تھی, کھیل کود کی عمر تھی. وہ مجوسیوں کا بچہ پیر پکڑ کے کہتا ہے اب میں گھر نہیں جاؤں گا, اب میں گھر نہیں جاؤں گا. میری ماں بھی تو ہے, میرا باپ بھی تو ہے, میں نہیں جاؤں گا گھر. پھر علی رضا نے کہا جو ہمارے قریب آتے ہیں ہم ان کو بھگا کر سکتے ہیں کیونکہ یہ عادت سیدوں کی ہے. ارے جو آ جائے صدمے دے کے ہور آتا ہے تو اس کو نہیں بھگاتے, ہاتھ پکڑ کر کے جنت میں لے جاتے ہیں. تو تجھے کیسے بھگائیں گے؟ چل, جب تو نے کہا نا کہ ماں بھی تو, باپ بھی تو پھر تو میرا بیٹا ہے, چل. اور لے گئے اس 4-5 سال کے بچے کو, کلمہ پڑھایا, دین سکھایا, مذہب سکھایا, مسلک سکھایا, سب سکھایا, اور پھر اس کو اپنے وقت کا امام بنایا. اسی امام کو دنیا حضرت سیدنا معروف کرخی کے نام سے یاد کرتی. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, عظمت امام علی رضا, عظمت امام علی رضا, عظمت امام علی رضا. آپ نے کہا کیا علی رضا ہے؟ میں نے کہا علی اس کا بھی نہ, علی اس کا بھی. ایک مرتبہ ذرا ہاتھ اٹھا کے کہہ دے علی اس کا بھی. علی رضا ایسا ہے, علی رضا ایسا ہے کہ آ گیا مزہ اس کا ذکر سن کر کے سنیوں کی طبیعت ہری ہو گئی. میں نے کہا اور اوپر چل, ابھی جلوہ بقا باقی ہے, ابھی جلوہ باقی ہے. تو کہا ایک ہستی ہے جس کو مدینے سے لے کر بغداد تک کے ہتھکڑیاں پیر میں ہاتھوں میں ڈال کر کے پیدل لایا جاتا ہے, اور وقت کا بادشاہ ایک زانیہ عورت کو اس کے حجرے میں ڈال دیتا ہے. اگر ایسے کاٹ ڈالوں گا, ایسے مار ڈالوں گا تو میں بدنام ہو جاؤں گا. اس پر زنا کا الزام لگاؤں گا اس سید پر جس کا نام ہے موسیٰ کاظم. کمرے میں جیل میں ڈلوا دیا ایک اندھیرے میں عورت کو. عورت تھی بڑی خوبصورت. امام موسیٰ کاظم نماز میں تھے. اس عورت نے کہا موسیٰ کاظم ایک بار دیکھنا, مجھے دیکھ. آپ نے کہا ٹھیک. اس نے کہا مجھے دیکھ. محققین سے چاہتا ہوں تھوڑا فتوے کے لیے مجھے معاف کرنا, میں اپنے رنگ میں بات کر رہا ہوں. مجھے دیکھ, مجھے دیکھ. ٹھیک.
ایک نظر ڈالی، وہ زمین پہ گری، بے ہوش ہو گئی، ہوش آیا، وضو کیا، پیچھے امام موسیٰ کاظم کے مصلی بچھا، نماز شروع کی۔ بادشاہ نے ہنگامہ کیا، موسیٰ کاظم کو میں نے ہتھکڑی ڈالی، بیڑیاں ڈالی، تمہیں اعتراض ہے؟ پتہ ہے وہ کیسا ہے؟ سید ہو کر کیا کیا کام کرتا ہے، سید ہو کر کیا کیا کام کرتا ہے۔ میں کہوں اگر یہ الزام ہے سیدوں پر، بہت بری چیز ہے، لیکن اس بستی میں سنا ہے سید بہت رہتے ہیں۔ میں آپ کا غلام، آپ کی در کا غلام، آپ کی جوتیاں سیدھی کرنے والا۔ میں جلدی سے اپنی سیادت کا اعلان نہیں کرتا، لیکن اس لیے کہ سیادت کا فائدہ کوئی دنیا میں تو ہے نہیں، اس لیے دنیا والوں کو بتانا بھی کیوں؟ اس کا اصل فائدہ ہے قیامت میں، اور جہاں فائدہ ہے وہاں والے جانتے ہیں کہ ہم کون ہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہ جو سید بیٹھے نا میرے سامنے، یہ میرے بھائی لوگ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، میں ان سے کہتا ہوں اللہ گواہ ہے میرا رب، قسمیں کھانے کی کوئی ضرورت نہیں، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت، میں حسنی بھی ہوں اور حسینی بھی ہوں۔ سبحان اللہ۔ میرے باپ نجیب الطرفین سید ہے، اس نسبت سے میں حسنی اور حسینی دونوں، الحمدللہ، شکر کے طور پہ۔ لیکن آپ سے کہتا ہوں سید، اگر تو داڑھی مڈا کر گٹر میں پھینکے گا تو لوگ کہیں گے سید ایسے ہوتے ہیں، ہے نا؟ تو نماز کے وقت میں گھر بیٹھے گا تو لوگ کہیں گے سید ایسے ہوتے ہیں، ہے نا؟ تو ہاتھوں میں کڑا پہن کر کے پھرے گا، لوگ کہتے ہیں سید ایسے ہوتے ہیں۔ تو عورتوں سے بے حجاب ملے گا، لوگ کہتے ہیں سید ایسے ہوتے ہیں۔ تو غرور کرے گا، گھمنڈ کرے گا۔ میں پھر کہتا ہوں اللہ کا شکر ہے میں بھی سید، منوانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، صرف یہ کہ آپ کو غصہ نہ آئے، اس لیے کہ کوئی غیر سید اس طرح کی آپ سے بات کر بھی نہیں سکتا، آپ ناراض ہوں گے، اس کو حق بھی نہیں ہے، غلام کو کوئی حق نہیں آقاؤں کو انگلی دکھانے کا۔ لیکن آپ کا خادم، آپ کا چھوٹا بھائی، آپ کے در کا گدا، اتنا ضرور کہوں گا کہ جب کوئی کہتا ہے نا کہ فلاں کا بیٹا ایسا، توجہ کرنا، فلاں کا بیٹا ایسا، بیٹے پہ کچھ گزرے نہ گزرے، باپ کی گردن ضرور نیچے ہوتی ہے۔ اب تم اگر کوئی غلط کام کرو گے میرے بھائی، جبکہ تم کرتے نہیں ہو، لیکن اگر غلط کام کرو گے تو سر کس کا نیچے ہوگا، ذرا اس کا خیال کرنا۔ ہاں، کس کی گردن جھکا رہے ہو؟ داڑھی مڈا کر، نماز نہ پڑھ کر کس کی گردن جھکا رہے ہو؟ اچھے کام نہ کر کے کس کی گردن جھکا رہے؟ میرے بھائی اتنا خیال کرنا۔ میرے اندر تو ہمت نہیں کہ گردن کس کی جھک رہی ہے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ باپ کی گردن جھکتی ہے بیٹے کے غلط کام سے۔ ایسے مت کرو کہ لوگ کہے کہ سید ایسے ہوتے ہیں۔ میرے عزیز، ایسا بن کہ لوگ پکار اٹھے جب 14 صدیوں کے بعد کا سید ایسا ہے تو کربلا والا سید کیسا ہوا اپنے کردار سے۔ اور یہ بھی کہتا ہوں ہاتھ چمانے کی کسی سے تمنا نہ کرو۔ کوئی ہاتھ تمہارے چومتا ہے تو تمہارا کیا بنتا بگڑتا ہے؟ ارے تمہارے ہاتھ کوئی چومے تو بھی تم سید ہو، کوئی نہ چومے تو بھی تم سید ہو، کوئی جلسے کی تمہیں صدارت دے تو بھی تم سید ہو، کوئی صدارت نہ دے تو بھی سید ہو، تمہیں کوئی مانے تو بھی سید ہو، نہ مانے تو بھی سید ہو۔ اور تمہارے جلوے تو دنیا قیامت میں دیکھے گی، کیونکہ صدیق اکبر فرماتے ہیں جب علی اور فاطمہ آئیں گے تو اپنی پوری اولاد کے ساتھ سواری پر بیٹھ کر کے آئیں گے، اس وقت محشر میں غلغلہ ہوگا، یہ کون اس شان سے آ رہا ہے؟ تو اعلان ہوگا یہ کوئی نبی نہیں ہے، یہ نبی کا بھائی ہے جو اپنی تمام اولاد کے ساتھ اس شان و شوکت سے میدان محشر میں آ رہا ہے۔ اس لیے وہاں صلہ ملنا ہے، وہاں یہاں تو لوگ آپ کو ستائیں گے، گالیاں ہی دیں گے۔ ہاں، پان دکان والا بھی اگر تھوڑی سا جھگڑا ہو جائے تو کہ وہ سید تھوڑی ہے۔ لوگوں کی اوقات اتنی، آپ سے لڑ لیں پھر وہ آپ کا انکار کریں، اور یہی تو بات ہے۔ لیکن یاد رکھنا، آپ کو ہمت سے کام لینا، حوصلے سے کام لینا۔ سید مظلوم ہوتا ہے، کربلا والا سید مظلوم، مدینے والا سید امام حسن مظلوم آپ نہیں دیکھتے؟ حسن کو زہر دیا گیا، حسین کو بچوں کے ساتھ شہید کیا گیا، امام زین العابدین کو زہر دیا، امام باقر کو زہر دیا، جعفر صادق کو زہر دیا، حضرت موسیٰ کاظم کے ساتھ کیا کیا وہ بھی تو آپ سن لیں۔ لیکن بہرحال
تو وقت کے بادشاہ نے کہا موسیٰ کاظم سے بہت تمہیں پیار ہے نا، دیکھو وہ کیسا سید ہے. سب کو پبلک کو جمع کیا، میں دروازہ کھولوں گا تو دیکھنا کیا نکلے گا. دروازہ کھلا، پلان طے تھا، پلان طے تھا. عورت ابھی نکلے گی اور کہے گی ایسا ایسا میرے ساتھ کیا. عورت باہر نکلی، بادشاہ نے کہا بتاؤ تمہارے ساتھ رات کیا ہوا. عورت نے کہا اپنے جیسا سمجھا ہے موسیٰ کاظم کو. موسیٰ کاظم کو اپنے جیسا سمجھا ہے. ہوا کیا کہ میں نے کہا ایک نظر دیکھ، تو دیکھتا نا مجھے تو پھسلتا. میں نے کہا ایک نظر دیکھ، سید تھا ایک ہی نظر دیکھا، کیونکہ ایک نظر پہلی نظر معاف ہے. ایک ہی نظر دیکھا، بے ہوش کیا. اور کیا بے ہوش کیا؟ تو بے ہوش کی تو مجھے ہوش ملا دیا اور مقام ولایت عطا کر دیا. اب میں رقاصہ اور فاحشہ نہیں ہوں، میرا مقام تو نہیں جانتا کہ میں اسے ایک نظر میں کس مقام پر پہنچا دیا. تو اتنا سا منہ لے کر کے منہ لٹکا کر چلا گیا. موسیٰ کاظم کے عزت و عظمت کے چرچے اور ہونے لگے. موسیٰ کاظم کو لوگ باب الحوائج کہتے ہیں. ان کی چوکھٹ پہ جو جاتا ہے مانگتا ہے، اس کو رد نہیں کیا جاتا. حضرت امام شافعی جیسے لوگوں نے لکھا جو موسیٰ کاظم کی چوکھٹ پہ جا کے پیشانی کو صرف رگڑ لیں، اللہ اس کی تقدیر بدل دیتا ہے، اس کی بدبختی قسمت کی دور فرما دیتا ہے. امام موسیٰ کاظم کی چوکھٹ، کہا واہ کیا موسیٰ کاظم ہے. میں نے کہا علی اس کا بھی، علی اس کا بھی. اب جلدی جلدی چلتے، بات ختم کرتے. بات تو جو چلی تھی اسی پر بات مکمل کرتے ہیں. کہا موسیٰ کاظم ایسا. میں نے کہا جلوہ ختم نہیں ہوا. ایک ذات ہے جسے لوگ کہتے ہیں جعفر الصادق، امام جعفر صادق. کہا کون ہے یہ؟ میں نے کہا جلدی سے سناؤ کون ہے. ایک پڑوسی کہتا ہے امام میں گھر بیچنا چاہتا ہوں، آپ میرا گھر خریدو گے؟ آپ نے کہا بالکل خریدیں گے. کہا کتنے میں؟ کہا جنت دوں گا، تو اپنا گھر دے دے. کہا بالکل. کہا بالکل. لکھنا پڑے گا. کہا ہاں میں لکھ کے گھر دیتا ہوں، آپ جنت دیں. امام جعفر صادق نے لکھا میں نے اپنے پڑوسی کا گھر لیا، بدلے میں اس کو جنت دے دیا. اچھا وہ 1857 کے بعد انگریزوں کے پیدا کردہ مولوی نہیں ہوئے تھے، ورنہ وہ اس کو جا کے ورگلاتے، ارے یہ تو اپنی طرح بشر ہے، یہ کون سا جنت دے سکتا ہے. لیکن اس وقت کوئی ایسا بدعتی فرقہ پیدا نہیں ہوا تھا. اس وقت سب کے سب ٹنا ٹن تھے اور سب کا ایمان بھی بالکل ٹنا ٹن تھا، مضبوط تھا. یقین والے تھے، شک والے نہیں تھے. میرے مرشد اجازت کہتے ہیں یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے. جو اہل شک ہے اگر میں مگر میں رہتے ہیں. اس وقت اہل شک کی تعداد نہیں تھی، لیکن اللہ اکبر امام جعفر صادق نے چٹھی لکھ کر کے دے دی. اتفاق سے امام جعفر صادق چلے گئے حج کو گئے. اس کا انتقال ہو گیا. حج کے بعد واپس آئے تو اس کے رشتہ داروں نے کہا یہ گھر تو ہمارے فلاں مرحوم کا تھا. کہا ہاں لیکن ہم نے خرید دیا تھا. کتنے میں خریدا تھا حضرت؟ کہا ہم نے اس کو جنت دیا تھا اور اس کے بدلے انہوں نے ہمیں گھر دیا تھا. اور اس نے چپکے سے اپنی بیوی کو کہا تھا دیکھو لوگوں کی عقیدت یاد رکھنا، عقیدت والوں کو ہی ملتا ہے، شک والوں کو نہیں ملتا. عقیدت رکھو گے تو ملے گا. عقیدت 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 پیدا کرو. عقیدت کے ساتھ مزار پہ گئے تو اللہ کا دوست ہے، بد عقیدگی کے ساتھ گئے تو مٹی کا ڈھیر ہے. اچھی طرح یاد رکھنا، مانو تو ولی ہے ورنہ آپ کو مٹی کے سوا نظر کیا آنا ہے. ارے وہ تو ولی زمین کے نیچے جنت میں سو رہا ہے. اگر انسان کو مانو تو انسان ہے ورنہ وہ مٹی کا ڈھیر ہے. شیطان نے یہی تو کہا تھا آدم مٹی ہے میں آگ ہوں. اس کو کیا نظر آیا مٹی کے اندر؟ لیکن وہاں مٹی نظر آئی ہے. اور عاشق کہتا ہے بے دم سوار سی اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے. جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے. اللہ اکبر. وہاں تو یار کی بات ہوتی ہے. تو کہا کہ اس نے کہا کہ میرا یہ چٹھی خاموشی کے ساتھ میرے کفن میں رکھ دینا، کیونکہ اللہ فرمائے گا کیا لایا تو کہوں گا کہ نبی کے بیٹے سے شفاعت کی اور مغفرت کی ضمانت لے کر کے آیا ہوں. اللہ اکبر. اس کے بعد رشتہ داروں نے کہا آپ نے کیا لکھ کے دیا تھا؟ کہا جو لکھ کے دیا تھا اس کے پاس ہے، میرے پاس کہاں. وہ کہا کہ اب یہ بات کیسے پتا چلے وہ مر گیا؟ کہا مر گیا تو قبر پہ جا کے پوچھ کہ اس نے کیا سودا کیا تھا. قبر پہ کیا پوچھے گا؟ جا تو صحیح. جب وہ رشتہ دار گئے تو اس کی قبر پر ایک رکا پڑا ہوا تھا. ایک طرف امام جعفر صادق کی تحریر تھی کہ میں نے جنت دیا، دوسری طرف اس کی تحریر تھی کہ جعفر صادق کا وعدہ پورا ہو گیا. کہا جو جنت بیچے جنت بانٹے ایسا جعفر صادق. میں نے کہا علی اس کا بھی، علی اس کا بھی باپ ہے
جس کی جوتیاں امام اعظم جیسی ہستی سیدھی کرے علی اس کا بھی کیسے ہے جعفر صادق. میں نے کہا جلوہ ابھی بھی باقی ہے, جلوہ ابھی بھی باقی ہے. میں کہا امام باقر کا نام سنے؟ ہاں, باقر کا مطلب ہوتا ہے چیر پھاڑ کرنے والا. چیر پھاڑ مسئلہ ایسا سمجھاتے تھے علموں کا کہ لوگ کہتے تھے چیر پھاڑ کر دیا ہے نا. اور ایک ہے زین العابدین, جلدی سے پڑھتا ہوں, ایک ایک پڑھوں تو ختم ہی نہ ہو, ہے اتنے کہ ختم ہی نہیں ہوں گے. ہاں ختم کرنے چلے تھے, ایک چھوڑ کر گئے, اتنے ہو گئے کہ آج ختم ہی نہیں کر پائیں گے. ختم کرنے والے خود ختم ہو جائیں گے, ان کے ختم پڑھ دیے جائیں گے, لیکن یہ نہیں ختم ہو سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہاں محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں, یہ بن پانی کے تر رہتے ہیں, مرجھایا نہیں کرتے. یہ بن پانی کے تر رہتے, مرجھایا نہیں کرتے. زین العابدین کا زین العابدین نام زین العابدین نہیں, ان کا نام ہے علی ابن حسین. زین العابدین کیوں کہتے ہیں؟ عبادت اتنی کی کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عابد نہیں ہے, یہ عابدوں کی زینت ہے. یہ کون ہے؟ عابدوں کی زینت ہے. کیا بیان کروں امام جعفر کے والد امام محمد باقر کو اور امام زین العابدین کو کیا بیان کروں, لیکن بس اتنا کہتا ہوں زین العابدین کو سمجھنا ہے. ایک بات مجھ سے سن لیجئے اور میں پھر بات ادھوری نامکمل چھوڑ کر کے چلا جاؤں گا, پھر بعد میں کبھی آپ کو موقع ملے گا تو بات کر لیں گے, لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں امام زین العابدین کون؟ کربلا کا عینی مشاہد, کربلا کے سارے واقعات کو دیکھنے والے. آج کل کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں وہ تو بے ہوش پڑے ہوئے تھے, وہ کیا دیکھ سکتے تھے. میں نے کہا جتنا دیکھا, جب نہیں دیکھا تو انہوں نے سنا. روزانہ سیدہ زینب سفر میں بچوں کو یہی سناتی تھی کہ اگر میرا انتقال ہو جائے راستے کے اندر تو تیرے بابا نے مجھے یہ وصیت کی ہے کہ نانا کو جا کر پوری داستان سنانا, اگر میرا انتقال ہو جائے تو یہ ذمہ داری تم لوگوں نے پوری کرنی ہے. تو وہ بچے کو سنایا کرتی تھی کہ یہ ہوا, ایک ایک واقعہ بتایا کرتی تھی. لوگ کہتے ہیں یہ واقعہ کربلا آیا کہاں سے, یہ گڑا ہوا ہے. مجھے حیرت ہے لوگوں کو اہل بیت سے آخر کتنا دکھ ہے کہ ہر ننگے دھڑنگے ایرے گہرے کے متعلق کچھ بھی بات کرو لوگ مان لیتے ہیں, لیکن جب نبی اور آل نبی کی بات آئے تو دل اتنا چھوٹا ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں نبی نے چاند کے ٹکڑے کیا, یہ حدیث تو ضعیف ہے. علی نے یہ کیا, یہ حدیث تو ضعیف ہے. حسین نے یہ کیا, یہ روایت تو ضعیف ہے. میں نے کہا بھیا تیرا ایمان کیا ہے میں نہیں جانتا. اگر میں ہمت کر کے کہوں تو اتنا کہوں گا تیرا ایمان ضعیف ہے, بلکہ میں تو تجھے بے ایمان مانتا ہوں. جو نبی کا انکار کرے, اہل بیت کی عصمت کا انکار کرے, کس منہ سے اس کو مسلمان مانوں؟ کیونکہ میرے آقا نے فرمایا جو کعبۃ اللہ شریف اور مقام ابراہیم کے بیچ حالت سجدہ میں مرے اور میری اہل بیت کا بغض اس کے دل میں ہو, آقا فرماتے میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جہنم میں جائے گا. آپ اندازہ فرمائے لوگوں کا حال یہ ہے. لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, کربلا کے عین شاہد امام زین العابدین وہ جو 700 رکعت روزانہ نفل نماز پڑھتے تھے, بعض کہتے ہیں 1000 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے. بہت خوبصورت تھے, بڑے حسین تھے, بڑے جمیل تھے, بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو نورانیت عطا کی تھی چہرے پر. اللہ اکبر. اور کسی سے ملنا جلنا کربلا کے بعد چھوڑ دیا تھا. روتے تھے, صرف روتے تھے. لوگ کہتے تھے اتنا کیوں روتے ہو, کیوں اتنا روتے ہو؟ تو کہتے ہیں ارے ایک یوسف کو جناب یعقوب کھو دیں تو روتے روتے ان کی آنکھیں خشک ہو جائے. میں نے تو 14 کے 14 اپنے اقربا کو کھویا ہے, میں نہ روؤں تو کون روئے؟ پوری زندگی کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا, پوری زندگی کبھی نہیں مسکرائے, ہمیشہ روتے تھے. امام زین العابدین گھر میں رہتے تھے, کبھی جنگلوں میں عبادت کے لیے جاتے تھے. ایک دن کسی نے کہا امام زین العابدین سے, زین العابدین مدینہ منورہ میں شمر آیا ہے, شمر, اور شمر کی آمد پر, اس چت قبر کتے کی آمد پر سارے مدینے والوں نے اپنے گھر کے دروازے بند کر لیے ہیں اور نہ اس کو کوئی کھانا دے رہا ہے نہ پانی دے رہا ہے. کسی نے یہ بات خوشی خوشی بتائی کہ دیکھو تمہارے گستاخوں کا, تمہارے بابا کے قاتل کا انجام کیا ہوا کہ شمر کے لیے سب دروازے بند کر دیے. مورخ نے پتہ نہیں کہاں تک انصاف کیا, میں صرف نقل کر رہا ہوں. تو کہا اچھا شمر کے لیے سب نے دروازے بند کر دیے؟ کہاں؟ کہ ہمارا دروازہ کھولا جائے گا. دروازہ کھولا, کھانا منگایا, پانی منگایا, اس کو بلایا, کھلایا. اس نے کھایا اور دیکھا شہزادے مجھے پہچانا؟ ہاں بالکل پہچانا. تمہیں کیسے بھولوں گا, تم شمر ہو نا, تمہارے کہنے پہ پانی بند ہوا تھا, تم شمر ہو نا, تیرے ہی کہنے پر کیا ہوا تھا,
बीवियों की चादरें छीनी गई, मेरे मासूम 6 महीने के भाई की गलक पर तीर चला। तो वही है ना शिमर, जिसे हदीस में चितकबरा कुत्ता कहा गया। पहचाना? हाँ पहचाना। मेरे बाबा के पीठ पे तूने पैर रखा था ना, तू ही था ना। मैं जब चलने के काबिल नहीं था तो मेरे जिस्म पे कोड़े लगाने की बात तू ही करता था ना। मेरे गले में तौक तूने ही डाला था ना। सकीना को और जैनब को एक साथ तूने ये कह के बांधा था कि सकीना अगर जो है वो झुकेगी तो जैनब को तकलीफ होगी, और जैनब उठेगी तो सकीना को तकलीफ होगी। तू ही था ना ये सब मंसूबे। 3 मरतबा कूफा के बाजार में मेरी फूफी को बगैर दुपट्टे के तेरे ही मंसूबे के जरिए से फिराया गया था ना। यही था ना, तू ही था ना। जब ये बात इमाम ज़ैनुलआबिदीन कर रहे थे, आंखों में खून उतर आया था। शिमर ने कहा, ज़ैनुलआबिदीन तुम्हें एक एक बात याद है, फिर तुमने खिलाया क्यों मुझे, पिलाया क्यों? तो आपने फरमाया, यही तो सैयदों के ख़ानदान की रीत है। जो तूने किया वो तेरे खून का असर था, जो मैंने किया ये मेरे ख़ानदान की रिवायत है। लोगों ने कहा, इतना बाअखलाक है ज़ैनुलआबिदीन, इतना बाअखलाक है ज़ैनुलआबिदीन, इतना इबादत गुजार है ज़ैनुलआबिदीन, ऐसे अखलाक है। मैंने कहा, अली उसका भी, अली उसका भी। बात खत्म होती है, बात खत्म होती है। लोगों ने कहा, एक ऐसी हस्ती है जो करबला में 72 नफूस लाता है, अपना खानदान अल्लाह की मोहब्बत में कटाता है, अपना खानदान अल्लाह की मोहब्बत में कटाता है, सबको लुटाता है। घर लुटाया, सर कटाया, और कोई एहसान नहीं जताया। प्यासा रहा, औरों को पिलाया, भूखा रहा, औरों को खिलाया, ये सब कुछ होता रहा। इतना महान है जिसे हुसैन कहते हैं। कहा, हुसैन कौन? तो कहा, अजमेर वाले की जबान में कहूं, दीन हुसैन, दीन पना हुसैन, शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, ये है हुसैन। हुसैन कौन? जो अल्लाह के दीन के लिए अपना कुंबा लुटा दे, अपना घराना लुटा दे, और फिर मुस्कुरा कर कहे कि बता तू राजी है कि नहीं। बल्कि लोग यहां तक कहने लगे, हफीज जालंधरी जैसे लोग कहते हैं, इंसान को बेदार तो होने न दे, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। गांधी कहते हैं, जिस कौम में हुसैन जैसा लीडर हो उस कौम को फिर किसी की लीडरशिप की जरूरत नहीं है। अल्लाह अकबर। गुरु नानक कहते हैं, हुसैन सिर्फ मुसलमानों का लीडर नहीं, हुसैन तो हर कौम का लीडर है। अगर हुसैन ने जान न दी होती तो औरों की बेटियां भी महफूज नहीं होती। इसलिए आशूरा सिर्फ मुसलमान न मनाए, शहादत हुसैन तो पूरी कायनात के इंसान मनाए। हुसैन वो है, हुसैन दीन पना, हुसैन वो जिसके लिए नबी सजदे तवील कर दे, हुसैन वो अल्लाह अकबर जिसके लिए जन्नत के जोड़े आए, हुसैन वो जिसके लिए जन्नत का लिबास आए, हुसैन वो नबी जिसको कंधे पे लेकर घूमे, हुसैन वो जो इतना हसीन है कि अल्लाह अकबर। अगर बचपना हो तो सिद्दीक अकबर कंधों पे बिठा करके कहें कि मैं तो अपने नबी की सुन्नत पे अमल कर रहा हूं, नबी को जो करते देखा है वही कर रहा हूं। अल्लाह अकबर। तब लोगों ने कहा, हुसैन जैसा कोई नहीं हो सकता, इसलिए कि लोग दीन की खिदमत करते करते गरीब से मालदार हो गए, लेकिन ये हुसैन कैसा है जिसने दीन के लिए अपना सब कुछ लुटाया, ताकि जान भी लुटा दिया। कैसा है हुसैन? मैंने कहा, हुसैन ऐसा है, लेकिन हुसैन वो है, अली उसका भी, अली उसका भी का। अब खत्म? मैंने कहा नहीं, अभी और जलवा बाकी है। एक जात है जिसे कहते हैं हसन, जिसको कमोबेश 7 मरतबा जहर दिया जाता है, आखिरी में हीरा पीस कर पिला दिया जाता है। पिलाने वाले को अच्छी तरह जानता है, और जब छोटा भाई पूछता है, मेरे मुर्शिद बता ना तुझे किसने जहर दिया? कहा नहीं बताऊंगा। कहा क्यों? इसलिए कि पर्दे डालना ऐब पर ये नबी के घराने की रीत है। वही है, वही है, वही है जिसको मैं जानता हूं तो अल्लाह इंतकाम लेगा, और अगर वो नहीं है तो शक की बुनियाद पे मैं किसी को कत्ल नहीं करा सकता। अल्लाह अकबर। उसी को हसन कहते हैं। हसन का हसन कितना हसन है? तो लोगों ने कहा, हसन इतना हसन है
کہ اپنے قاتل کی نشاندہی نہیں کرتا. حسن ایسا حسن ہے کہ کہتا ہے کہ مجھے نبی کے قدموں میں دفن کرنا, لیکن کوئی منع کرے تو امی جان کے قدموں میں دفن کر دینا. اللہ اللہ ایسا حسن حسن ہے. میں نے کہا ایسا حسن حسن ہے, علی اس کا بھی. یہ کیا علی کون ہے یار, یہ علی کون ہے؟ میں نے کہا نام نہیں پتہ چلا تجھے؟ علی کا مطلب ہوتا ہے آلہ. ہاں کہا یہ علی کون ہے؟ میں نے کہا جو پیدا کعبے میں ہوتا ہے, شہادت مسجد میں ہوتی ہے. علامہ عبد الرحمن جامی کہتے ہیں کسے ای سعادت, کس کو یہ شہادت میسر ہے؟ بکعبہ ولادت بمسجد شہادت. میرے دوستوں نے کہا یار علی کعبے میں پیدا ہوئے, اس کی کیا ثبوت ہے؟ میں نے کہا امام حاکم نے لکھا, شیخ عبدالحق نے بھی لکھا, مخدوم اشرف صاحب نے بھی اپنے ملفوظات میں کہا, سب نے کہا. میں نے کہا فضائل اعمال میں تو ضعیف روایت بھی مقبول ہے میرے عزیز, اتنا سب لوگوں نے لکھا. میں نے کہا اچھا ایک بات سن, غوث پاک کے گھر پہ کعبہ طواف کرنے کے لیے آتا تھا کہ نہیں آتا تھا؟ کہا بالکل آتا تھا. میں نے کہا بیٹے کے گھر پہ کعبہ آئے تو تجھے ہضم ہے, اور باپ کعبے کے اندر آئے تو تجھے ہضم نہیں ہوتا. میرے بھائی ذرا عقل سے کام تو لینا ہے. یہ شعر تو سب پڑھتے ہیں نا, سارے اقتاوے جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف, کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا. بیٹے کے گھر تک کعبہ چل کر آئے, کسی کو اعتراض ہے نا؟ میرے دوست, میرا دوست ہے, پھر سدھر گیا وہ. ہاں بات تو نے صحیح کہی ہے نا. تو علی کعبے میں آئے, شہادت مسجد میں ہوئی. بہرحال میں کوئی بحث کا دروازہ نہیں کھولتا, جس کسی کو نہیں ماننا ہے تو وہ شوق سے نہ مانے, اپنے اپنے ذوق کی بات ہے, اپنے اپنے ذوق کی بات ہے, اپنے اپنے شوق کی. علی وہ ہے. علی کون ہے؟ علی وہ ہے جس کے لیے نبی نے کہا انت منی وانا منکا, کہ تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں. علی وہ, اب سمجھے علی, علی اتنا بڑا ٹھیک, اب وہ علی رات کے آخری حصے میں, سمجھے علی کون؟ پوری گفتگو اسی لیے پڑھی فضائل اہل بیت. اب وہ علی جس کے بیٹے جنت بانٹے, آپ نے سن لیا, جس کے بیٹے ولایت بانٹے, جس کے بیٹے آنکھ کھول کر نظر ڈال دیں تو ولی بنا دیں, وہ علی مرتضیٰ رات کے آخری حصے میں ایسے تڑپ کر روتے تھے, ایسے تڑپ کر, جیسے کسی کو سانپ مار دے, ڈس لے تو وہ کیسے تڑپ کے روتا ہے. علی ایسے تڑپ کے روتے تھے, کہتے تھے اللہ علی کی مغفرت کر دے, اللہ میری مغفرت کر دے. حالانکہ وہ مغفرت یافتہ لوگ تھے جن کے لیے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. میں اس کا انکار, لیکن ہمیں اہمیت بتانا کہ جس کی نماز عصر اگر چھوٹے تو رسول اللہ اس کے لیے سورج لوٹائے, ہے نا؟ جس کے لیے سورج پلٹ آئے, جس کی نماز کے لیے سورج پلٹ آئے, جس کو رسول اللہ اپنے بستر پہ سلائے, وہ راتوں کو رو کر کہتا اللہ علی کی مغفرت کر دے, اللہ علی کی مغفرت کر دے. اب آپ سے پوچھتا ہوں, اتنے بڑے بڑے لوگ, میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو اپنی مغفرت پہ یقین نہیں تھا, جو جتنا بڑا ہوگا اللہ سے اتنا زیادہ ڈرے گا. اب آپ سے پوچھتا ہوں, وہ لوگ جن کی کبھی نماز نہیں چھوٹی, رات رات بھر عبادت کرنے والے, ارے کیسا قاری قرآن, تالی قرآن, کہ گھوڑے کی ایک زین پہ قدم رکھتے ہیں تو دوسرے زین پہ قدم رکھنے سے پہلے پورا قرآن مقدس ختم کر دیتے ہیں. مولا علی کہتے ہیں قرآن مقدس کی کون سی آیت کہاں اتری مجھے سب کا علم ہے, کون سی صحرا میں اتری, کون سی خشکی میں اتری, کون سی تری میں اتری, کون سی سفر میں اتری, کون سی حدر میں اتری, کون سی حجرے میں اتری, کون سی مسجد میں اتری, کون سی منا میں اتری, کون سی مزدلفہ میں اتری. مجھے قرآن کی ہر آیت کا علم ہے. بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ایک مرتبہ علی نے مجھے قبرستان میں بلایا, اور قبرستان میں بلا کر با کا مطلب کیا ہے, با جسے اب بے کہتے ہیں نا, الف کے بعد با, با کا مطلب کیا ہے وہ بتایا.
پوری رات عشاء کے بعد سے لے کر کے فجر تک با کا مطلب سمجھاتے رہے. پھر میرے کندھے پہ ہاتھ مار کے کہا او عباس کے بیٹے جتنا بیان کیا تھوڑا ہے, جو رہ گیا بہت زیادہ ہے, جا فجر کی تیاری کر. اتنے بڑے عالم کو علی کہتے ہیں لیکن وہ رات کی تاریکی میں اللہ کے خوف سے روتے ہیں, خدا کی خشیت سے روتے ہیں. ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں.